مستانہ میں شوق یہ رندانہ میں نعرہ مستانہ میں شوق یہ رندانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت زینب کے پسر مر گئے دونوں، تھا شور کے پیاسے لبے کوثر گئے دونوں، چھوٹے تھے مگر کام بڑا کر گئے دونوں، دربار محمد میں برابر گئے دونوں۔ زہرا کی طرح عاشق اولاد تھی زینب، بیٹوں کا تو ماتم تھا مگر شاد تھی زینب۔ دو بیٹوں کے مرنے کی یکایک خبر آئی، نہ روئی نہ ماتم کیا نہ خاک اڑائی، منہ سے نہ کہا یہ کہ گئی کس کی کمائی، پوچھا تو یہ پوچھا کہ سلامت تو ہیں بھائی، سمجھی نہ کہ دنیا سے پیارے گئے کس کے، یہ بھی نہ کہا لاڈلے مارے گئے کس کے۔ فرزندوں سے ماں کو کوئی ہوتا نہیں پیارا، جن بیٹوں کی عاشق تھی انہیں بھائی پیوارا، بے دم ہوئے دو لال پر دم اس نے نہ مارا، پوچھا نہ کہ جنت کی طرف کون سے دھارا، چادر نہ گری سر سے نہ چین آئی جبیں پر، دو شکر کے سجدے کیے جھک جھک کے زمیں پر، پرسے کے لیے آئیں جو سب بیویاں باہم، فرمایا بھرے گھر میں مناسب نہیں ماتم، ہے نہ کرو صاحبو کچھ مجھ کو نہیں غم، مانگو یہ دعا خلق میں بھائی کا رہے دم، کونین میں رتبے میرے پیاروں کے بڑھے ہیں، میں جانتی ہوں آج وہ پروان چڑھے ہیں۔ ابھی آپ نے مرثیہ سنا۔ کربلا کے دردناک واقعے پر فارسی اور اردو میں بے شمار مرثیے لکھے گئے، لیکن کوئی شاعر میر انیس کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکا۔ یہ وہ شاعر ہے جس کا کلام مجلسوں میں آج بھی بڑے شوق سے سنا جاتا ہے۔ میر انیس لکھنؤ میں 1802 میں پیدا ہوئے۔ اصلی نام ببر علی تھا۔ میر خلیق کے بیٹے اور میر حسن کے پوتے تھے۔ خاندان میں پشتوں سے شعر گوئی کا سلسلہ چلا آتا تھا، اور میر حسن کی مصنوی کو تو سب لوگ جانتے ہیں۔ میر انیس نوجوانی میں غزلیں کہتے تھے، والد کے کہنے پر مرثیہ گوئی شروع کر دی اور پھر عمر بھر مرثیے کے سوا کچھ نہ لکھا۔ میر انیس اور ان کے ہم عصر مرزا دبیر کی شاعری کو غازی الدین حیدر کے زمانے میں فروغ ہوا۔ جب تک اودھ میں بادشاہی رہی، میر انیس لکھنؤ سے باہر نہ گئے، لیکن جب 1856 میں واجد علی شاہ کو انگریزوں نے تخت سے اتار کر اودھ پر قبضہ کر لیا، اس وقت میر انیس کبھی کبھی باہر بھی چلے جاتے تھے۔ پٹنہ، حیدرآباد، الہ آباد وغیرہ میں بعض قدردانوں کی دعوت پر گئے اور ہر جگہ اپنے کمال کے جھنڈے گاڑ کر آئے۔ انیس کی شاعری ہومر اور فردوسی کی یاد دلاتی ہے۔ مناظر قدرت کی نقشہ کشی، جنگ و پیکار کے ہنگاموں کا حال، کلفت و غم کے واردات، پھر ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے مراتب کا خیال میر انیس کی شاعری کے جوہر ہیں۔ ان کی شاعری ظاہری حسن و خوبی کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ شکوہ الفاظ، چستی بندش اور تلازم و مناسبات تمام اہل فن کے نزدیک بے نظیر ہیں۔ میر انیس بہت اچھے مرثیہ خوان بھی تھے اور اس فن میں ان کا کوئی نظیر نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ خلوت میں جب مرثیہ پڑھنے کی مشق کرتے تو ایک بڑا سا آئینہ سامنے رکھ لیتے تاکہ حرکات و اشارات موزوں رہیں، ناپسندیدہ یا ناموزوں نہ ہونے پائیں۔ میر انیس کے بعد ان کے جانشینوں اور شاگردوں نے مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن ان کو انیس کا کمال نصیب نہ ہوا۔ انیس نے خاصی لمبی عمر پائی۔ 1874 میں لکھنؤ ہی میں انتقال ہوا اور سبزی منڈی میں اپنے مکان میں ہی دفن کیے گئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے۔ اللہ حافظ۔